السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک شخص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بس اس شخص نے عرض کیا کہ میری نوجوان بیٹی کو کوئی مکان کی چھت سے اٹھا کر لے گیا ہے، اب اس کا کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم آج کی رات فلاں قبرستان میں جاؤ اور وہاں پر اپنے گرد حصار کھینچ کر بیٹھ جاؤ۔ پس جب تم حصار کھینچنے لگو تو یہ کلمات پڑھو: بسم اللہ علی نیت عبد القادر۔ پس جب عشاء کے بعد جنات کی جماعت مختلف شکلوں اور صورتوں میں تمہارے سامنے سے گزرے گی تو تم خوف زدہ نہ ہونا۔ پھر اس کے بعد جنات کا بادشاہ وہاں سے گزرے گا تو وہ تم سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا ضرورت پیش آئی، پس تم کہہ دینا کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے، اور اپنی بیٹی کے متعلق بھی بتا دینا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں قبرستان میں گیا اور میں نے شیخ کے حکم کے مطابق دائرہ کھینچا، پھر اس کے بعد جنات کی مختلف ٹولیاں مختلف صورتوں میں میرے سامنے سے گزرنے لگی، لیکن وہ دائرے سے باہر ہی رہتی تھی جس میں میں بیٹھا ہوا تھا۔ پس سب سے آخر میں جنات کا بادشاہ آیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا اور جنات کی جماعت اس سردار کے ارد گرد کھڑی تھی۔ جنات کا سردار دائرے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھیجا ہے۔ پس وہ جنات کا سردار گھوڑے سے اتر کر دائرے کے باہر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ تمہاری کیا حاجت ہے؟ پس میں نے اپنی بیٹی کا واقعہ بیان کر دیا۔ پس جنات کے سردار نے اپنے پاس کھڑے ہوئے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کو حاضر کرو۔ پس وہ جن بادشاہ کے پاس لایا گیا، یعنی وہ جن جس نے یہ کام کیا تھا، اسے جنات کے بادشاہ کے پاس لایا گیا اور اس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ بادشاہ نے اس جن سے پوچھا کہ تم نے قطب عالم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے علاقے میں ایسی حرکت کیوں کی ہے؟ اس جن نے جواب دیا کہ میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اس لیے اس کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ جنات کے سردار نے اس جن کی گردن اڑانے کا حکم دیا، پس اس جن کی گردن اڑا دی گئی اور میری بیٹی مجھے واپس کر دی گئی۔ بس میں نے کہا فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُكَ اللَّيْلَةِ فِي امْتِثَالِكَ أَمْرِ الشَّيْخِ عبد القادر قال نعم إنه لمنظر من داره إلى مردة الجن وهم بأقصى الأرض فينفرون من هيبته وأن الله تعالى إذا أقام قطبا مكنه من الجن والإنس۔ کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے حکم اور اطاعت کی ایسی مثال نہیں دیکھی۔ جنات کے سردار نے کہا ہاں، یہ اس لیے ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے مکان ہی سے جنات کو بطور کشف ملاحظہ فرماتے ہیں، خواہ جن کسی بھی خطے میں ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ تمام جنات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے گھبراتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی جب کسی مومن آدمی کی قطبیت کا مرتبہ عطا کسی کو کرتا ہے تو جن و انس کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ تو دوستو، دیکھنے میں تو آپ کو یہی لگے گا کہ یہ شرک ہے، لیکن اس میں شرک والی کوئی بات نہیں، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے جو کلمات اس سے بتائے تھے وہ یہ تھے: بسم اللہ، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس کے بندے عبد القادر نے جو نیت کی ہے۔ شیخ صاحب نے یہ کلمات فرمایا تھے، اس کے اندر کوئی شرک کی بات نہیں۔ دل کی آنکھیں۔ دوستو، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت المقدس کے صحرا میں چلا جا رہا تھا کہ ایک آواز میرے کان میں پڑی، کوئی کہتا ہے
اے بے حد و بے انتہا نعمتوں والے، اور اے جودو اور حقیقی بقا والے، میری قلبی نگاہ کو اپنے میدان جبروت میں جولانی دے کر نفع مند کر، اور میری ہمت کو اپنے لطف کے ساتھ متصل فرما، اور اے رؤوف اپنے جلال کے صدقے مجھ کو متکبرین اور سرکشوں کی راہوں سے پناہ دے، اور تنگی اور فراغی دونوں حالتوں میں مجھے اپنا خادم اور طالب رکھ، اور اے میرے دل کے روشن کرنے والے اور میرے مطلوب حقیقی، میرے قصے میں تو ہی میرے ساتھ رہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس عجیب مضمون کو سن کر آواز کے پیچھے ہولیا شدہ معلوم ہوا کہ وہ ایک عورت کی آواز تھی جو ریاضت و مجاہدات کی آگ سے جل کر مثل سوختہ آتش ہو گئی تھی، اور بدن پر اس کے ایک اون کا کرتا اور سر پر بالوں کا دوپٹہ تھا۔ مشقت نے اسے بالکل لاغر بنا کر رکھ دیا تھا، اور اندھو نہانی نے فنا کر دیا تھا، اور عشق الہی کی آگ نے پگھلا دیا تھا۔ میں نے قریب جا کر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جواب ملا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے ذوالنون، میں نے تعجب سے کہا لا الہ الا اللہ، تو نے میرا نام کس طرح جانا؟ انہیں آج کے سوا مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی جب اس عورت نے حضرت ذوالنون کو ان کے نام سے پکارا تو حضرت تعجب میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ پہلے تو میری آپ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو آپ کو میرے نام کا کیسے پتا چلا؟ تو اس عورت نے کہا ذوالنون، میرے محبوب حقیقی نے اسرار کے پردے مجھ سے اٹھا دیے ہیں اور قلب سے اندھا پن کھو دیا، اس لیے مجھے تیرا نام معلوم ہو گیا۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تو اپنی مناجات پھر کہے۔ یہ سن کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا اے نور اور رونق والے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ جس شے کے شر کو میں ادراک کرتی ہوں اسے مجھ سے علیحدہ کر دے، کیونکہ میں اس زندگی سے بہت متوحش ہوں۔ یہ کہہ کر ذرا سی دیر کے بعد وہ مردہ ہو کر گر پڑی اور میں حیران متفکر کھڑا رہ گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک بڑھیا آئی اور اس کے چہرے کو دیکھ کر بولی الحمدللہ الذی اکرمہا، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اس کو معزز فرمایا۔ میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اور تم کون اور یہ قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے زہرا والہانہ کہتے ہیں اور یہ میری بیٹی ہے، 20 برس سے اس کی یہی حالت ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوانی ہو گئی ہے، مگر واقعتاً بات یہ ہے کہ شوق الہی نے اس حال پر اس کو پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب کسی شاعر نے کہا تھا قالوا جننت بمن تہوى فقلت لهم ما لذت العيش الا المجانين، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ تو اپنے محبوب کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ زندگی کی لذت بھی دیوانوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، پھر بھی کیوں کر ایسا دیوانہ نہ بنوں؟ آتی ہے کہ تجھ جیسے بے حس اور نا مراد کو اپنا بیٹا کہوں، اگر میں تیری جگہ اینٹ پتھر جنتی تو اچھا ہوتا۔ اے بے حیا بزدل، خوبرو عورتوں کی طرح واویلا کر۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ شعر حضرت خنسا کا تھا، یہ مشاہیر النساء میں سے لیا گیا۔ تو اسی طرح ایک نیک سیرت اور خدا ترس خاتون کی کہانی بھی سنتے جائیں۔ بی بی من میل حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کی دایا تھی، اور انہوں نے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کو ان کے زمانہ طفولیت میں اپنا دودھ پلایا تھا۔
اس نسبت سے یہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی رضائی ماں تھی۔ ان کا تعلق ماوراء النہر وسط ایشیا کے ایک مشہور اوش کے ایک شریف خاندان سے تھا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ بی بی من میل کا مکان خواجہ صاحب کے والدین کے پڑوس میں تھا۔ وہ بڑی نیک سیرت اور خدا ترس خاتون تھی۔ اپنا بیشتر وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتی تھی۔ اصل نام کچھ اور ہوگا۔ ہندوستان میں وہ من میل دلوں کو جوڑنے والی کے لقب یا نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی عنفوان شباب میں حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی کے دامن ارادت سے وابستہ ہو گئے اور ان سے خرقہ خلافت حاصل کی۔ پھر طویل عرصہ ریاضت و مجاہدہ اور سیاست میں گزارا۔ اس اثنا میں خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی ہندوستان تشریف لا چکے تھے۔ خواجگان رحمت اللہ تعالی نے تو اجمیر میں مستقل اقامت اختیار کی اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کو اپنا خلیفہ اعظم بنا کر دہلی بھیج دیا۔ وہ دہلی اور اس کے نواحی علاقے میں تبلیغ اسلام اور سلسلہ چشتیہ کے فروغ کے ذمہ دار تھے۔ بی بی من میل اس وقت حیات تھی۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی ان کے مرتبہ شناس تھے۔ انہوں نے ان کو اوش سے دہلی بلا لیا اور مستورات کی ہدایت کے لیے مامور فرمایا۔ انہوں نے اپنے فرائض بڑی تندہی سے انجام دیے اور ہزارہاں خواتین ان سے کسب فیض کر کے صاحب کمال ہو گئی۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی ان کا بے حد احترام کرتے تھے اور اپنے گھر کا سارا انتظام ان کے سپرد کر رکھا تھا۔ بی بی من میل رحمت اللہ تعالی پردے کی سخت پابند تھی۔ وہ نہ کبھی گھر سے باہر نکلتی تھی اور نہ کبھی گھر کے مردانہ حصے میں قدم رکھتی تھی۔ بی بی من میل رحمہ اللہ نے غالباً 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں وفات پائی۔ ان کا مزار دہلی میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کے مزار سے متصل مسجد کنہ کے مقابل واقع ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک راہب کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دینا۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت پر دلیل طلب کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے سلسلے میں یمن میں تھے اور آپ کی عدم موجودگی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے جہاں یمن کا ایک راہب تھا۔ راہب نے ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی خطیب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آپ کو اکیلے ہی اپنے پاس بلایا اور آپ سے کہنے لگا، تو کہاں سے آیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مکہ سے۔ اس نے کہا، وہاں کوئی مدعی نبوت ظاہر ہوا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ راہب نے کہا، مکہ سے میرے پاس ایک تصویر آئی ہے، میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اگر آپ نے اس سے ملتے جلتے کسی شخص کو پہچانا تو مجھے بتانا۔ سو اس نے آپ کے سامنے وہ تصویر پیش کی تو آپ نے کہا، یہ ایک شخص کی تصویر ہے جو محمد بن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے۔ راہب نے کہا، یہی وہ نبی ہے جس کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ خاتم الانبیاء ہے۔ یہ اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا اور اس کا دین دیگر ادیان پر غالب آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں تو اس کی یہ بات معلوم نہیں، اور نہ اس نے دعویٰ کیا، اور نہ وہ علم مشہور ہے، اور نہ اچھا لکھ سکتا ہے، اور نہ اس نے یہود و نصارہ سے میل جول کیا ہے۔ راہب نے کہا، یہ بھی آئینی ہی وہی نبی ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ راہب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اس کے بعد اس کے دین کے ماننے والوں پر خلیفہ ہوں گے۔ پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راہب کے ہاں سے واپس آ گئے، اور راہب نے جو کچھ آپ سے کہا آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہ بتایا۔ اور جب آپ مکہ آئے تو آپ کی ماں سلمہ ام الخیر نے آپ سے کہا،
آپ کے دوست محمد نے جو کچھ کیا ہے آپ کو اس کی خبر ملی ہے؟ اس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے، اسے اللہ نے نبی بنایا ہے اور اسے اس کی قوم کی طرف اور سب مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ حرا میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے پہاڑی کی طرف گئے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غار میں دیکھا اور سلام کیا اور کہنے لگے مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میں مدعی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا آپ کے صدق کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے میرا کوئی جھوٹ دیکھا ہے؟ آپ نے عرض کیا قسم خدا نہیں، مگر یہ بات دلیل کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دلیل وہ بات ہے جو راہب نے آپ سے کہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول اور میں اس بات میں آپ کا پہلا پیروکار ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے 5 افراد کا خطرناک انجام۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے 5 افراد تھے۔ اول ولید بن مغیرہ جو ان سب کا سردار تھا، دوسرا عاصم بن وائل، تیسرا اسود بن عبد المطلب، چوتھا اسود بن عبد یغوث، پانچواں حارث بن قیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو استہزاء کی سزا دی اور یہ لوگ بری موت مرے۔ ایک دن یہ لوگ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر وہاں موجود تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ جب ولید بن مغیرہ کا گزر ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کو کیسا پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اس کی طرف سے آپ کی حفاظت کر دی گئی ہے، اور یہ فرماتے ہوئے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد ولید وہاں سے چلا گیا۔ یمانی چادریں پہنے ہوئے تھا، تہبند کو گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ راستے میں بنی خزاعہ کا ایک شخص کھڑا تھا جس کے تیروں کے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان تیروں کا دھار والا حصہ ولید کے پاؤں میں چبھ گیا۔ اس نے تکبر کی وجہ سے جھکنا گوارا نہ کیا تاکہ اسے اپنے پاؤں سے نکال دے۔ بالآخر وہ دھار حصہ آگے بڑھتا رہا جس نے اس کی پنڈلی کو زخمی کر دیا، جس سے وہ مریض ہو گیا اور اسی مرض میں مر گیا۔ پھر عاصم بن وائل وہاں سے گزرا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا شخص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے قدموں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ کی اس سے حفاظت ہو گئی۔ اس کے بعد عاصم بن وائل اپنے 2 لڑکوں کے ساتھ تفریح کرنے نکلا۔ ایک گھاٹی پر پہنچا تو اس کا پاؤں ایک خاردار درخت پر پڑ گیا۔ اس کا ایک کانٹا اس کے پاؤں کے تلوے میں گھس گیا جس سے اس کا پاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا اور وہی اس کی موت کا سبب بن گیا۔ تھوڑی دیر میں اسود بن عبد المطلب گزرا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا شخص ہے؟ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برا شخص ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ اس سے محفوظ ہو گئے۔ چنانچہ وہ اندھا ہو گیا اور برابر دیوار میں سر مارتا رہا اور یہ کہتے ہوئے مر گیا قاتلنی رب محمد، مجھے رب محمد نے قتل کر دیا۔ پھر اسود بن عبد یغوث گزرا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے کیسا شخص پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برا بندہ ہے، حالانکہ میرے ماموں کا لڑکا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی طرف سے بھی آپ کی حفاظت کر دی گئی۔ یہ کہہ کر اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، لہٰذا اس کو استسقاء یعنی
پیاس کا مرض لگ گیا۔ اس کے بعد حارث بن قیس کا گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے کیسا پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس سے آپ کی حفاظت کر دی گئی۔ اس کے بعد اس کے ناک سے مسلسل پیپ نکلنے لگی جو اس کی موت کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے عشق سے معمور دل عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی اپنے نبی کے عاشقوں میں کرے۔ جو چاہتا ہے وہ کمنٹ میں آمین لازمی لکھے۔ تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔